پاکستان کیوں بنا تھا، پاکستان کن لوگوں نے بنایا تھا، تحریک آزادی میں ہمارے جو بزرگ تھے، اسلاف تھے، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھیں، ہماری آج کی نوجوان نسل کو اس سے متعارف کرانے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری ڈسکشن جاری رہیں گی۔ یہ ہے تحریک پاکستان میں علماء اور مشائخ کا کردار، یہ بہت اہم تھا۔ تحریک پاکستان میں علماء اور مشائخ نے رات دن کتنی مالی، جانی، بدنی قربانیاں دی تھیں، ان میں گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے ملک کی دو اہم شخصیات کو دعوت دی ہے۔ میری مراد پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ہیں، عالم دین، بہت بڑے اسکالر، درجنوں کتابوں کے مصنف، پہلے بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم، خوش آمدید۔ اور دوسرے ساری زندگی حدیث پڑھائی، مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب میرے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے کتابیں بھی لکھی ہیں بعض طلباء کے لیے، اور بڑا ان کا گہرا مطالعہ ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے۔ آج ان کو بھی میں نے دعوت دی ہے۔ مفتی صاحب خوش آمدید، آپ تشریف لائے، بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر جلالی صاحب، تحریک پاکستان کا مختصر پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ زمین پر پاکستان کے نام سے جو سلطنت قائم ہوئی، یقیناً یہ آیات قرآن کے مفاہیم اور مقاصد کی تکمیل کا ایک منظر قرار پایا۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ منورہ کی جو سلطنت ہے، اس کے عکس جمیل کی شکل میں یہ مسلمانان ہند کو ایک تحفہ ملا۔ سبحان اللہ۔ اور آج پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک حسین نظریے کی شکل میں، اس کے ثمرات کی شکل میں پاکستان جیسی سلطنت عطا کی۔ سبحان اللہ۔ جس وقت ہمارے آقا مولا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مقابلے میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور پھر چلتے چلتے قافلہ جس وقت مدینہ منورہ پہنچا، اور پھر بدر، احد اور خندق یہ غزوات ہوئے، تو جو نظریہ اس وقت کار فرما تھا، اس کو ہی دو قومی نظریے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی آگے بڑھتا رہا یہ نظریہ۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے نظریے میں یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام بحیثیت لائف کوڈ، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو اس نظریے کے منکر اور مخالف ہیں۔ اگرچہ جغرافیہ ایک تھا، رنگ ایک تھا، نسل اور بولی بظاہر یہ سب کچھ ایک تھا، لیکن خونی رشتے، جی خونی رشتے تھے آپس میں، باپ بیٹا یعنی مقابلے میں آ گئے۔ تو اس نظریے کی بنیاد پر وہ نظریہ اتنا متبرک نظریہ اور کائنات میں پاپولر ہونے والا نظریہ قرار پایا کہ وہاں سے چل کے جب وہ بر صغیر میں پہنچا تو یہاں پر امت مسلمہ نے اسی نظریے کو آگے بڑھایا، اور وہ نظریہ یہاں پر محمد بن قاسم جب لے کر آئے تو پھر اسی کو جلیل القدر اولیاء کرام نے آگے بڑھایا۔ حضرت مجدد الافسانی جی بالخصوص یعنی اکبر جس وقت ایک مکسچر تیار کرنا چاہتا تھا تو حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر میں دو قومی نظریے کے اشارے کی حیثیت سے انہوں نے اتنے خطوط لکھے جو مکتوبات شریف میں آج بھی ہماری پوری نسل کی رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا جی، کون کون حضرات تھے یہ جب بنارس کانفرنس ہوئی تھی بہت بڑی؟ جی یہ کب ہوئی اور اس میں کون کون لوگ شریک تھے؟ جس طرح مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، اس کا ویسے نام تھا الجمعیت العالیہ المرکزیہ، لیکن عرف عام میں آل انڈیا سنی کانفرنس، یعنی یہ تنظیم کا نام تھا۔ اور اس کے بعد بڑے بڑے شہروں میں کانفرنسیں جو ہوتی تھیں پاکستان کے لیے رائے عامہ پوری بر صغیر، تو ان کل بر صغیر میں سنی کانفرنس پٹنہ، سنی کانفرنس مراد آباد، اس طرح جو سب سے فیصلہ کن کانفرنس تھی وہ آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کی تھی، جو 1946 میں جو اس وقت منعقد ہوئی، جس میں 500 مشائخ اور 7000 علماء تھے، اور تقریباً 2 لاکھ عوام اہل سنت اس میں موجود تھے۔ اچھا، 7000 علماء، اور وہ ایک یعنی اتنے قد آور شخصیات تھیں جی، فیصلہ کن انہوں نے یعنی یہ تھا کہ اگر ہمارے وکیل قائد اعظم محمد علی جناح اگر اس ہمارے مقدمہ کی وکالت سے ہٹ بھی گئے تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ بڑے مضبوط اعصاب کے وہ لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے علم اور قلم سے پورے ہند کو بیدار کر دیا،
اور اس وقت جو اکھنڈ بھارت مزاج تھا جسے گاندھی ازم یا قومیت پرست فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ علماء و مشائخ تھے جنہوں نے آیات قرآن سے ٹو نیشن تھیوری کو بیان کیا اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واضح کیا کہ ہمارا اور ہندو کا فرق کیا ہے کلچر میں اور ہر لحاظ سے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ اس بڑے اجتماع کے اندر جو جس میں حضرت محدث کچھوچوی اور پھر یہ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری اور بریلی شریف کے اکابر اور تمام یعنی علماء کرام جو بدایون سے اور دیگر شہروں سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کثیر تعداد، جس طرح میں نے پہلے بیان کی، یہ فیصلہ کن اقدام تھا کہ جس کی روشنی میں منزل جو تقریباً جہاد تھا 3 صدیوں کا، اور وہ ایک نتیجے کی شکل میں سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ صبح عطا کی جو آزادی کی صبح شمار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک غور کیا ہے، یہ بڑی بد نصیبی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، یعنی نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو اس وقت فاؤنڈیشنز یا کچھ ادارے ہیں وہاں پہ ان لوگوں کو بٹھا دیا گیا ہے جو تحریک پاکستان کے مخالف تھے، نظریہ پاکستان کے مخالف تھے، ان بزرگان دین کے خلاف تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا۔ ہم نے اس ملک کے بڑے بڑے مناصب پہ ان لوگوں کو بٹھا دیا لا کے جو تحریک پاکستان اور پاکستان کا نام نہیں سننا چاہتے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ بر صغیر میں تاریخ ہمیشہ اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے، جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد میں اکبر کے دربار میں ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ تھے اور سرکاری مشینری پہ ان کو مسلط کیا گیا تھا، ایسے ہی تحریک پاکستان کے آخری مرحلے پر بر صغیر میں کچھ ایسے لوگ غیروں کی سازش کا اعلی کار بن کر انہوں نے اکھنڈ بھارت مزاج اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کیں، اور پاکستان بننے کے بعد چونکہ جو لوگ اس سے مجبوراً نکل گئے تھے کہ آزادی کی منزل ہمیں ملی اور استعمار ختم ہوا، تو انہوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہمارا شکنجہ پھر بھی اس بر صغیر پر تب مضبوط ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے لوگ یہاں کسی ذریعے سے آگے لائیں کہ جو کسی نہ کسی طرح نظریہ پاکستان کو ڈیمیج کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اب بھی ایسے لوگ ہیں جو بعض دینی حلقوں میں بھی جو قائد اعظم کا لفظ نہیں استعمال کرتے، محمد علی کا بھی نئی لفظ وہ کہتے ہیں جناح صاحب کہتے ہیں، اور اس میں بڑا ایک زہر آلود ہوتا ہے، اور بڑے بڑے اہم مناصب پہ اس ملک میں لوگ فائز رہے ہیں انفارچونیٹلی جو لفظ جناح ہی کہتے تھے۔ اور اسی یعنی وہ تسلسل ہے جو زیارت میں حملہ ہوا قائد اعظم کی رہائش پر، تو یہ اس سوچ کا تسلسل ہے جو اس وقت بھی یعنی گاندھی ازم کے ساتھ تھی، اور آج بھی یعنی وہ پاکستان کو ایک کرائے کا مکان سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نہیں رہے گا تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن جن 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں پیش کیں اور 2 کروڑ نے گھر چھوڑے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکی مدنی نظریے پر بننے والی وہ مسجد ہے کہ جو قیامت تک انشاءاللہ قائم رہے گی۔ جی کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، لیاقت علی کھارا بول رہا ہوں بکر سے۔ جی لیاقت صاحب کوئی سوال آپ کا؟ جی وہ میں ایک علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا جی کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہماؤس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ جی یہ کس طرح میں اس کی تشریح ڈاکٹر صاحب بتا دیں یا غازی صاحب جو بھی؟ بہت کھل کے تو نہیں ڈاکٹر صاحب کو میں اجازت دوں گا لیکن اشارہ تک ڈاکٹر صاحب بتا دیں گے یہ کب اور کیوں پڑھا گیا تھا۔ جی علامہ کا شعر جی ایک تو اس کا ترجمہ بھی کر دیں لوگوں کو آسانی کے لیے، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیث۔ جی یہ اس وقت فکری طور پر 2 آراء قائم ہو چکی تھی، ایک تھی کہ ملت از وطن است، کہ ملت وطن سے بنتی ہیں قومیں، دوسرا یہ تھا کہ جو حقیقی نظریہ تھا کہ ملت وطن سے نہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس بنیاد پر جس وقت دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ ہم ہندوستان میں ہیں اور یہ ہمارا کلچر ایک ہے اور ملک ایک ہونا چاہیے، تو علامہ اقبال جو ہے انہوں نے اس کے مقابلے میں یہ کہا کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہتا ہے کلمہ اسلام کی نسبت نے اس کو ایک کر دیا ہے، اس کے درمیان پہاڑ ہوں سمندر ہوں، حبش کا بلال اور عرب کا فاروق اعظم دونوں ایک ہی قبیلے کے فرد بن جاتے، تو اس لیے انہوں نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہما اوست،
کہ اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدمین پاک تک پہنچا دو کہ سارے کا سارا دین آپ کی ذات ہے. ہاں گر بہو نر سیدھی تمام بولہ حبیث. اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے عشق کو چھوڑ کر انسان سائڈ پہ ہو جائے تو یہ ساری بولہبیت ہے, یہ پیچھے دین نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی. تو یہ یقیناً علامہ اقبال کے یہ جو اشعار ہیں انہوں نے ایک نئی روح پھونکی قوم کے اندر, اور وہ جو اس وقت اکھنڈ بھارت کے خطبے تھے اور مختلف لوگوں کی آراء تھی, اس کے مقابلے میں جو میں تو کہتا ہوں کہ جس وقت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں تصنیف کی باقاعدہ ٹو نیشن تھیوری پر, تو اس سے آگے یہ ایسی یعنی ایک فضا پیدا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کی بات کسی نے سنی ہی نہیں ہے, اور لوگ اس طرح یعنی اٹھے ہیں تحریک پاکستان کے لیے دیہاتوں تک کہ ایک فوج کی شکل میں وہ آگے بڑھے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فیل نہیں کرتے کہ یہ ایک سر روحانی ہے پاکستان کا قیام؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست نگاہ پاک اور توجہ اس کو حاصل تھی جو یہ کامیابی کی طرف بڑھی. دیکھیں نا, وسائل تو تھے نہیں, اور ماں اور مشائخ کے پاس بھی اتنے وسائل تو نہیں تھے نا. دوسری طرف برطانیہ کی قوت تھی, ہندو کی دولت اور سارا کچھ تھا. اس کے باوجود یہ لوگ جس طرح کامیاب ہوئے ہیں, یہ لگتا ہے کہ گنبد خضرا سے براہ راست فیضان تھا. اور اس میں بالخصوص اس کے پس منظر میں غازی علم الدین شہید کا جو واقعہ آیا تو اس نے ملت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا, زندہ کر دیا, اور وہ ناموس رسالت کی جو تحریک تھی اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملے ہو رہے ہیں تو ہمیں ایسا وطن چاہیے کہ جس میں ناموس رسالت کی بات ہم بیان کریں اور ناموس رسالت پہ پہرا دے سکیں. چونکہ وہ ستیارت جو پرکاش کے 13ویں 14ویں باغ میں فریڈم آف سپیچ کے نام سے باقاعدہ توہین کی معاذاللہ اجازت دی گئی تھی, تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ ہم کہہ سکتے ہیں اور بالیقین حقیقت ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک ہی تحریک آزادی بنی, اور اس کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آیا. اور آیات قرآن میں جس طرح آپ اس کو ایک روحانی ایک بسر قرار دے رہے ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ اگر آج کوئی نظریہ پاکستان کا منکر ہے یا پاکستان کا منکر ہے تو وہ اگر دودھ کی چائے کی پیالی پی رہا ہے تو اس میں بھی پاکستان کا نظریہ نظر آ سکتا ہے اگر وہ تعصب دور کرے. قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے جو حکمت ہمیں دودھ کی بیان کی ہے کہ نکلتا کہاں سے ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کیسے ہے, وہی قدرت پاکستان کی شکل میں اس دور آخرین میں ہمیں نظر آتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ کہ جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے, ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے پلاتے ہیں خالص دودھ. نکلتا کہاں سے ہے؟ من بین فرث و دم, ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے, دو پلید چیزیں ہیں, درمیان میں کوئی جھلی نہیں ہے. اللہ ان دو پلیدوں میں سے پاک چیز تمہیں دکھاتا ہے. اب ایک طرف برٹش استعمار ہے, دوسری طرف یہ ہندو بنیا ہے, دو پلیدوں کے بیچ میں سے رب نے پاکستان کو ظاہر کر کے یہ وہ دودھ والی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جو ہر طرف اگر انسان تعصب کی اینک اتار دے تو اسے نظر آئے گا کہ یہ نظریہ قرآنی نظریہ ہے, اور کس انداز میں اللہ کی قدرت کا پھر یہ اظہار ہوا کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگرچہ یہ وسائل نہیں تھے اور اتنی کوئی لاؤ لشکر اس باقاعدہ جنگ نہیں تھی, لیکن قدرت جو ہے اس کی آیات ظاہر ہوتی ہیں اور ہونی تھیں, اور وہ پاکستان کی شکل میں ظاہر ہوئیں. اور انشاءاللہ جیسے دودھ میں ملاوٹ کرنے والے اگرچہ کر رہے ہیں لیکن دودھ پھر بھی دودھ ہی ہے اور وہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے, تو انشاءاللہ قیامت تک پاکستان کے اندر بھی یہ برکتیں نظر آتی ہیں. یہ خالص دودھ جو ہے یہ اس امت کو ملتا رہے. اس وقت کیا آپ فیل کر رہے ہیں کہ علماء اور مشائخ, میں تو سمجھتا ہوں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں, آپ کا بھی چونکہ اس طبقے سے تعلق ہے, میری بھی نیاز مندی ہے, لیکن یہ بات درست ہے. ظاہر ہے کہ چونکہ پاکستان پر جو حملے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, ہر طرف سے ہیں, اور اس کے دفاع کے لحاظ سے پاکستان کے دفاع کے لیے جتنا توانائی کے ساتھ رد عمل ہونا چاہیے اور ہر محاذ پر ہونا چاہیے, اس کی کمی کی بنیاد پر آج پاکستان ہمیں مسائل میں پھنسا ہوا نظر آ رہا. چونکہ ایک طرف وہ سوچ ہے جو
پاکستان کو معاذ اللہ ایک مندر بنانے کی کوشش میں ہے جو پرانا طبقہ آ رہا ہے. دوسرا وہ ہے کہ جو پاکستان کو ایک مورچہ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ دو تھاٹس ہیں اور دونوں اپنے طور پر دہشت گردی کی سوچیں. امن والی سوچ یہ ہے کہ پاکستان نہ مندر ہے نہ مورچہ ہے, یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی دی ہوئی مسجد ہے کہ روئے زمین پر یہ ملک نہیں گویا کہ ایک مسجد کی شکل میں ہے. اس کی جو مسجدیت ہے وہ پاکستانیت کے تعارف سے ہی آج واضح ہو سکتی ہے کہ نسل نو کو بتایا جائے کہ پاکستانی ہونے کا مطلب کیا ہے, اور وہ نظریہ اسلام نے ہمیں بتایا تو اس کو سمجھانا علماء کرام کا کام ہے. ڈاکٹر صاحب, اگر کوئی پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے دہشت گردی سے کسی اور سے, آپ فیل نہیں کرتے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق اللہ نے لیلۃ القدر کی رات یہ ملک دیا ہے, اس پہ خاص نگاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ فیل نہیں کرتے کہ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں؟ بالکل, یعنی اسلامی تعلیمات سے, اسلام سے اس کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے, کیونکہ ویسے لوگوں کو ہوم لینڈ سے پیار ہوتا ہے, لیکن پاکستان سے جو ہمارا پیار ہے وہ اس لحاظ سے کہ یہ ہمارا ملک ہے, مادر وطن ہے, یہ بعد میں ہے, لیکن اس لحاظ سے کہ یہ نظریہ اسلام نہیں عشق ہے, یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے اور اس سے ہمیں عشق ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ نقش ہے جو دل پہ وہ تحریر پاکستان ہے, جذبہ الفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے, کون اب تسخیر کر سکتا ہے ارد عشق کو, مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے. تو یہ یقین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور دین اسلام کی ایک برکت ہے جو پوری دنیا میں اسلام کے تعارف کے طور پر پاکستان کو سمجھا جاتا ہے. اور نظریہ پاکستان آج بھی یعنی تمام نظریات باطلہ کے لیے ایک تلوار کی حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ہمیں اس نظریے پر پیرا دے کر ہی ہم پاکستان کی روح پر پیرا دے سکتے ہیں, اور نظریے کے جتنے مخالف ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں, اگرچہ وہ اپنی دشمنی کسی پردے میں لپیٹ میں تو کہتا ہوں اسلام کے بھی دشمن, جو پاکستان کا دشمن ہے وہ اسلام کا دوست ہو ہی نہیں سکتا. دو قومی نظریہ جو تھا وہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو گیا, لیکن جن لوگوں نے اس سے مخالفت کی تھی بعد میں انہوں نے بھی ریئلائز کیا, جس طرح پھر ہندوؤں نے نگاہیں پھیری, گاندھی نے جس طرح کی بعد میں باتیں کر دیں اور بالکل وہ سارا تلپٹ ہو گیا معاملہ, تو انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا تھا کہ ان کی غلطی ہے. تو اب بعض لوگ ابھی بھی اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان میں, بعض لوگ پاکستان کے خلاف, نظریہ پاکستان قائم ہوا. تو یہ جو انڈیا کے ساتھ دوستی کی بعض حضرات بہت پینگیں بڑھا رہے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال آپ؟ ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے درمیان سرحد ہے یہ شہیدوں کے خون سے قائم ہوئی ہے, اور محبت اور دوستیاں ان کے لحاظ سے اپنی تاریخ کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس وقت 20 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں پیش کیں اور یہ ہمیں تحفہ ملا, تو آج اس کی بقا کے لیے ہمیں دوستی اور دشمنی کا معیار بھی ان ارواح کے فیصلے کے مطابق کرنا چاہیے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا سے دوستی کا جو جذبہ ابھارا جا رہا ہے یہ بھی بالآخر نقصان کی شکل میں یہ دوست ہو سکتا ہے کبھی؟ کبھی ہندو اس مذہب کو آپ نے پڑھا ہے, اس حوالے سے آپ بتائیں کہ کبھی انڈیا ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں, کبھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ قرآنی فیصلہ ہے جس میں مثلا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو وہ تو مثال کے طور پر یہود اور نصارہ کا لفظ بولا گیا, تو یہ بھی جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں اسلام سے بغیر, ان کی آپس میں تھیوری ایک ہی ہے اسلام کے مقابلے میں دشمنی کے لحاظ سے. تو اس واسطے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوستی کریں ہم سے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر یعنی اپنی جو مستقبل کی لائن ہے اسے معین کرنا چاہیے کہ یہ کبھی بھی ہمیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو مقام ملا ہے آپ کو, مجھے, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اعلیٰ سے اعلیٰ, ہمیں رہائشیں ہیں, کھانے ہیں, دنیا بھر کی نعمتیں ہیں, ہم انڈیا کے ساتھ رہتے یہ ہمیں میسر آ سکتی تھی؟ نہیں ایسا تو یعنی یہ جو آپ انڈیا گئے ہیں نا, آپ نے بعض جلسوں میں شریک ہوئے, وہاں کے مسلمانوں کی حالت آج کل بتائیں بالکل دیانتداری سے. میں پچھلے دنوں نیپال گئے تھے ایک دورے پر, تو نماز عصر کا وقت تھا, تو
ہمیں اس دن پتہ چلا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی بہت لمبا پہاڑی سفر تھا، تھکا دینے والا، تو نماز لیٹ ہو رہی تھی. مسجد جب ہمیں نظر نہیں آئی تو ایک ہوٹل کے سامنے وضو کر کے جب ہم نے چادر بچھائی نماز پڑھنے کے لیے تو وہ مالک آ گیا کہ آپ اس جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی اور جگہ جا کے نماز پڑھیں. یعنی ہمارے نیچے سے انہوں نے چادر کھینچ لی اور نماز ادا نہیں کرنے دی سڑک کے کنارے اس ہوٹل کے سامنے جو ہم عام مٹی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے تھے. تو اس دن ہمیں محسوس ہوا کہ آزادی کتنی بڑی دولت ہے کہ ہم کتنا کھلے طریقے سے احکام اسلامیہ پر وہاں عمل کرتے ہیں، اور یہاں کی جو رونقیں اور برکتیں ہیں اس کا ہمیں اس وقت یعنی کتنا دبے ہوئے مسلمان انڈیا میں. مفتی صاحب بہت دبے ہوئے مسلمان، ڈرے ہوئے. اب بھی جو احمد آباد میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے اور جس طرح وہاں کے جو منسٹر ہیں وہ بیان دے رہے ہیں. برما میں جو مسلمانوں کا حال ہے کس قدر یعنی خستہ حالی ہے، کشتیوں میں بند ہیں، اور وہ جس طرح ان کو مارا گیا ہے، جس طرح شہید کیا گیا، ظلم بربریت جس طرح کی گئی ہے وہاں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے ایک چیف جسٹس تھے سر شہاب الدین، انہوں نے کتاب لکھی اپنی آٹو بایوگرافی، بڑے نیک آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ اپنے بھائی کے ایک دوست جو تھا، کہتے ہیں میں نے ٹرین لینی تھی ایک جگہ سے. اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کسی جگہ جنکشن ہوتا تھا کہ آپ نے ٹرین بدلنی ہے تو فلاں جگہ سے جا کے ٹرین بدلیں، اب تو اتنا نہیں ہو رہا نظام. تو کہتے ہیں وہاں تھا تو میرے بھائی کا دوست آ گیا ایک ہندو، اس نے کہا کہ وہ اگلی ٹرین تو 10 گھنٹے بعد جائے گی یا دیر سے، تم ہمارے گھر چلو اتنی دیر کھانا کھا لو. کہتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا، کھانا کھایا ہم نے جا کے بیٹھ کے. تو جب کھانا کھا چکے تو اس نے کہا، میرے بھائی کے دوست ہندو نے، کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب کھانا رکھا تھا تو اس وقت ہماری ملازمہ یہاں موجود تھی جس نے آپ کے آگے کھانا رکھ دیا تھا. تو وہ ملیچ تھی، وہ تو رکھ سکتی تھی کھانا. اب گھر میں کوئی اور فرد نہیں ہے، یہ کیلے کا جو ہے وہ پتا ہے، اس کے اوپر آپ برتن رکھ کے اور اس کو باہر جا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیجئے، کیونکہ ہم اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، یہ ناپاک ہو گئے. کہتے اس دن مجھے احساس ہوا کہ پاکستان بننا کتنا ضروری ہے، اور یہ ٹھیک قائد اعظم نے کیا تھا اور مشائخ اور علماء نے یہ جو قربانیاں دی تھیں. مطلب وہ تعصب جو ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ پلیت ہے، یہ ملیچ ہے، انہوں نے جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی. تو پھر یہ غلط فہمی نہیں تھی بعض لوگوں کی کہ جی گاندھی کو مسجدوں میں لے آنا؟ جی ناسمجھی تھی، یہ جو بہت ناسمجھی تھی اور دین سے ناواقفیت تھی. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت دم غنیمت اور اب بھی یہ جو محبت کے رشتے بنائے جا رہے ہیں انڈیا سے، وہ وہی فکر کام کر رہی ہے، وہی فکر ہے، اور اس کا علاج بھی اسی طرح ہی دیا جا سکتا ہے جس وقت جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. جب وہ ہندو مسلم اتحاد کی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ نے فرمایا یہ تو یوں ہی ہے کہ فرّ من المطر وقام تحت المیزاب، کہ جیسے کوئی بارش سے دوڑ لگائے بچنے کے لیے اور پھر پرنالے کے نیچے کھڑا ہو جائے. اچھا تو پرنالے کے نیچے کھڑا ہونا کو جو فلسفہ تھا، اب وہ کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ گیا ہے، اور کچھ اب بھی یعنی وہ بارش سے بھاگ کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ بارش سے بھاگنے کا پھر مقصد کیا ہے، جب پرنالے کے نیچے جا کے اس پانی میں پھر اپنے آپ کو بھگونا ہے. تو یہ سوچ جو بصیرت پر مشتمل تھی اہل سنت علماء و مشائخ کی، یقیناً آج اسی کے نتیجے میں پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے. یہ اللہ نے نعمت ہمیں عطا فرما دی، اس کی حفاظت اب کیسے کرنی چاہیے ان حالات؟ جی قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں کنٹرول دے دیں تو وہ کیا کریں، وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں. تو چونکہ یہ نظریہ جو پاکستان کا تھا، جس مقصد کے لیے لیا تھا، وہ نظریہ ہے کہ یہ جس طرح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم ایک تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی بقا اور خوشحالی ساری کی ساری وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں ہے. آئین شریعت کو اب تجربے ہی نہ کرتے رہے، میرے خیال ہے اب نفاذ ہونا چاہیے اس کا. وہ کافی وقت گزر گیا، یعنی ان کا تجربہ گاہ کا لفظ استعمال کرنے کا بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ اس میں تجربے کرتے رہو مستقل. وہ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا آئین تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بنا چکے ہیں اور اس کو نافذ کرنا ہے، اور زمین پہ نافذ کریں گے تو نتائج. سلطنت مدینہ کا ماڈل اٹھا کے سلطنت پاکستان پہ رکھ دینا، یہی ہے مطلب. کون نافذ کرے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ یعنی پاکستان میں چونکہ پارلیمنٹ موجود ہے،
تو لیکن پارلیمنٹ کے چناؤ کے لحاظ سے جس طرح خود آئین میں ایک امیدوار کی اہلیت لکھی ہوئی ہے 62-63 جی ہاں جی اس کی روشنی میں یعنی اس کو پوری طرح نافذ کر کے لوگوں کے انتخاب کے لیے جو عوامی ہے رائے اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ کس طرح کے نمائندگان کا انتخاب ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو تھانے سے چھڑا کے لے آئیں، جو گلی بنوا دیں وہ حقدار ہیں۔ مفتی صاحب یہ بھی ذرا ڈاکٹر صاحب فرما دیں جی جی کہ غلط لوگوں کو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں جی جی اس کا کیا دین اسلام کی تعلیمات کیا اس میں رہنمائی کرتی؟ چونکہ ووٹ ایک امانت ہے، ٹھیک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت کوئی بندہ ظلم کرتا ہے یا ظالم کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ کرتا ہے تو اس کو بھی ظالم کے ساتھ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ جب ایک شخص حلقے میں اس کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، وہ رسہ گیر ہے، ڈاکو ہے، ظالم ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، تو اس کو ووٹ دینے والا بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی شمار ہوگا، جو کہ اس کے مظالم کو وہ اپنی طرف سے ایک نافذ کرنے کا اپنا اختیار دے رہا ہے۔ بعض باتیں بہت نہیں کر سکتے، بعض پابندیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں جو لوگ گستاخی کریں جی جی اور جو لوگ اپنے آپ کو دینی اور مذہبی بھی بڑے کہیں اور وہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، ان کے بارے میں شریعت کا کیا ہے حکم؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے؟ جی جی کہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ ٹھیک، تو جس وقت آپ کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی شخص بدقسمت انسان اشارتاً کنایاتاً کوئی توہین کر رہا ہے تو کسی مومن کا ایسے شخص کے ساتھ کوئی نرم گوشہ، کوئی نرم رویہ قطعاً ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ محبوبیت کا جو مقام ہے اس کے ساتھ جب ایک انسان منسلک ہو چکا ہے تو اب اس کے 5 سینسز، اس کی فطرت، اس کا مزاج کبھی دوسری طرف دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا، اور جس وقت مقام محبوبیت کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو ایک مومن جو ہے یقیناً اس سے دور ہوگا اور دل سے بھی نفرت اور عملاً اور ہر لحاظ سے اس کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔